بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی پر ویڈیو بنوانے سے انکار۔ سوال: میں الحمدللہ تحریک اسلامی سے وابستہ ہوں اور شرعی پردہ بھی کرتی ہوں۔ میری شادی عنقریب ہونے والی ہے۔ میرے گھر کا ماحول اسلامی ضرور ہے، لیکن پھر بھی میرے گھر والے تصاویر اتروانا اور ویڈیو فلم بنوانا پسند کرتے ہیں۔ میری شادی میرے چچا کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ میرے چچا کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ میرے لیے یہ بات باعث پریشانی ہے کہ اب میں کیا کروں، جبکہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر کوئی کسی سے زیادتی کرے تو گناہ زیادتی کرنے والے کے سر جاتا ہے۔ میرے چچا بھی یہی کہتے ہیں کہ گناہ تو ہمارے ہی سر ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ میں کوئی کوشش ہی نہ کروں۔ پریشانی صرف میری شادی تک ہے، بعد میں وہ مجھے پردے کے حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن میرے لیے تو شادی پر بے پردہ ہونا بھی بہت بڑی بات اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، جبکہ شادی کے معاملے میں میرے گھر والے اور چچا بات ماننے کو تیار نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ نہ میری مووی بنے اور نہ میری تصویریں ہی اتاری جائیں۔ میرے تمام خاندان والے ایک طرف ہیں اور میں تو کل اللہ ایک طرف ہوں۔ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے کہ اس سلسلے میں مجھے کیا انتہائی قدم کرنا چاہیے اور شادی کے وقت اپنا چہرہ کتنا کس حد تک کھول سکتی ہوں۔ جواب: مولانا عبد المالک۔ شادی کے موقع پر ویڈیو فلم مووی بنوانا غیر ضروری شغل ہونے کے علاوہ فحش اور رونیانی کے اشاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ شادی کے موقع پر دلہن بنی سنوری ہوئی ہوتی ہے اور جو خواتین شادی میں شرکت کرتی ہیں وہ بھی بن سنور کر آتی ہیں۔ ایسی صورت میں جو مووی بنے گی اور دکھائی جائے گی اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ ایسی مووی جب بنائی جاتی ہے تو اس وقت بھی منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اس موقع پر صرف دلہن ہی نہیں، دوسری خواتین جو شادی میں شریک ہوتی ہیں ان سب کی بھی مووی بنتی ہے، جو بے نقاب اور زرق برق لباس پہنے ہوتی ہیں، بعض نیم اور عام لباس میں بھی ہو سکتی ہیں۔ سب کی تصویر اس میں آئے گی، مرد و زن مخلوط ہوں تو بیک وقت دونوں کی، اور الگ الگ ہوں تب بھی دونوں فلم میں یکجا ہو جائیں گے۔ مووی بنانے والا اور اس کے رفقا خواتین کی مجلس میں جائیں گے، ان کے مختلف پوز دیکھیں گے اور ان کا عکس لیں گے۔ گویا فلم کی تیاری میں بھی فحش اور رونیائی ہے، اور بعد میں بھی جب اسے دکھایا جائے گا تب بھی محرم اور غیر محرم تمام اسے دیکھیں گے اور ان میں جنسی جذبات ابھریں گے اور اس کے نتیجے میں برائی کے میلانات پروان چڑھیں گے۔ یہ تو پہلی خرابی ہے۔ دوسری خرابی اس میں بے غیرتی اور بے اہمیتی کو فروغ دینا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی اور ماں باپ اپنی بیٹی کو حسن و جمال کے مظاہرے کے لیے پیش کریں تو اس میں غیرت و اہمیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ ایک خاتون شادی کے موقع پر شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے۔ باکرہ خاتون کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے، اس کا اذن خاموشی ہے، اس لیے کہ اس پر اس کی زبان گنگ ہوتی ہے، وہ لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتی کہ میری طرف سے نکاح کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں اس کی مووی بنانا اس کے شرم و حیا کے جذبات پر ظلم عظیم ہے۔ ایسے میں کسی خاتون کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنی مووی نہیں بنواؤں گی، قابل قدر و تحسین ہے۔ اس کی یہ خواہش ایسی ہے کہ پورے خاندان اور ہونے والے شوہر کو اس کا پورا احترام کرنا چاہیے۔ معاشرے کو ایسی خواتین کی خواہش کی تکمیل کے لیے فضا پیدا کرنی چاہیے اور مووی بنانے کے رجحان کو روکنا چاہیے اور روکنے میں مدد دینا چاہیے۔ خود بچی کے والدین اور قربا کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نکاح جیسی پاکیزہ اور بابرکت محفل کو فحاشی و عدوانی اور غلط رجحانات کے فروغ اور دین کے واضح احکام کی نافرمانی کر کے منکرات کے مرتکب ہونے کی جرات خدا کے مکالمے میں کس حوصلے پر کر رہے ہیں؟ کیا ان میں خدا کے عذاب کا سامنا کرنے کی جرات ہے؟ انہیں تو اپنی بچی کی اس خواہش پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں ایسی شرم و حیا اور سچے ایمان والی بچی سے نوازا ہے۔ جائے کہ والدین اور بزرگ ایسی کبھی رسوم کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر دیندار گھرانے بھی ایسا کریں اور یہ روش عام ہو جائے تو ہماری اخلاقی اقدار کا کیا بنے گا اور معاشرتی انحطاط کس تیزی سے وقوع پذیر ہوگا، یہ بات بھی سوچنے کی ہے۔ اسی صورت میں اگر کوئی بچی اپنی اس شرعی خواہش کو کہ اس کی شادی کی مووی نہ بنائی جائے اپنے والدین تک پہنچاتی ہے، انہیں قائل کرنے کی اور ہم نوا بنانے کی پوری کوشش کرتی ہے، سسرال والوں تک بھی اپنے جذبات اور آواز پہنچاتی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو وہ حکمت و تدبیر اور ماں باپ کے آداب کو ملحوظ رکھ کر دھمکی بھی دے سکتی ہے کہ اگر مووی بنائے گی تو وہ نکاح کی اجازت نہیں دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ دھمکی کارگر ہو جائے۔ البتہ ان ساری کوششوں کے باوجود اگر موقع پر مووی بنانے والے آ جائیں تو ایسی صورت میں ایک حد تک رکاوٹ ڈالنے کی تدبیر کرے، لیکن اگر شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو تو پھر نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالے۔
کیونکہ نکاح ایسی سنت ہے جس پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ حالات میں اگر کسی بچی کو ٹھیک شریعت کے مطابق رخصت نہیں کیا جاتا اور اس میں مووی وغیرہ منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے تو وہ رخصت ہوتے وقت انکار کر کے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کرے۔ ایسی صورت میں اگر منکرات کا ارتکاب یا ان میں اضافہ ہوگا تو اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کی اجازت دی، اور پورے معاشرے پر ہے۔ معاشرے کو چاہیے کہ وہ اسے روکے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کی سفارش کی ہے۔ اگر کھانوں کے رواج کو حکومت روک سکتی ہے تو مووی جیسے ناروا سرگرمی کو کیوں نہیں روک سکتی؟ اگر حکومت اس کے لیے تیار نہیں تو عوام کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے۔ نیک لوگوں کو ایسی شادی میں شامل ہونے اور علماء کو نکاح پڑھانے سے انکار کر دینا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو اس برائی کا انسداد ہو جائے گا۔ واللہ علم۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عزیز اور جذبے کی جزا دے، آپ کے لیے آسانی پیدا کرے اور آپ کے اہل خاندان کے دلوں میں تبدیلی پیدا کر دے۔